پیغام قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سحر کی ان پرنور گھڑیوں میں اور قبولیت کے ان مبارک لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں سننے، التجائیں سننے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ یہ قربت الہی کا وقت ہے، یہ راز مناجات کو پا لینے کا وقت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو ان لمحات کو غفلت میں نہیں گزارتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پیغام ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے UMT نسک اپلیکیشن، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا نے۔ ناظرین، یہ وہ دور ہے کہ جب علم عام ہے، وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے پاس معلومات بھی بہت ہیں، ترقی بھی بہت ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی کمی بھی ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے عاجزی اور تواضع۔ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج عاجزی اور انکساری کے ٹاپک پر بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر انسان کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے، اور عاجزی لوگوں کے دلوں میں انسان کو مقبول بنا دیتی ہے۔ اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مستقل مہمان اور مربی فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر معروف عالم دین جناب پروفیسر حافظ عثمان ظہیر حفظہ اللہ موجود ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی سے آپ کو ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ پروفیسر عثمان ظہیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ پیغام ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خاص بندوں کی عباد الرحمن کی یہ پہلی صفت بیان کی ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تو عاجزی سے چلنے کا مفہوم کیا ہے، ذرا یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو عاجزی ہے نا، یہ صرف ظاہری چال کی نرمی نہیں ہے۔ جو فرمایا کہ زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجیے فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص کی نیت میں اور جس شخص کے دماغ میں کچھ خیالات چل رہے ہوں نا، اس کا اظہار اس کی چال ڈھال پہ اور اس کے یوں کہہ لیجئے کہ ظاہری اس کے رویے کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جو شخص کسی بہت ضروری کام سے جا رہا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو ہاتھ ہیں نا کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ عام طور پہ مٹھی بند ہوگی، بعض اوقات انگوٹھا اندر کی طرف ہوتا ہے، بعض اوقات انگوٹھا باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، وہ تجزیہ کیا کرتے تھے کہ جس کا انگوٹھا اندر کو ہو اس کے اس طرح کے عزائم ہوتے ہیں، وہ کسی ایسے کام سے جا رہا ہے، بہت ضروری کام ہے، اس کے لیے جا رہا ہے۔ اچھا۔ تو جس کے جو ہے انگوٹھا باہر کی طرف ہو، ذرا کم ضروری کام ہے، علی ھذا القیاس۔ تو گویا انسان کے جو خیالات ہیں اس کا بہرحال اس کے جو ظاہری بیہیویئر کے اوپر اور چال ڈھال کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو ویسے بھی اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، اس کا بالکل الٹ ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ اکڑ کر نہ چلو۔ اور اکڑ کر چلنا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، اور اس وقت اللہ کریم نے فرمایا کہ تو نہ تو قد کے اعتبار سے پہاڑوں سے بڑا ہو سکتا ہے اور نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے۔ بے شک۔ مطلب آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ نہ زمین پھٹنی ہے اس کی، یا نہ اس کی قد میں آسمانوں سے، یہ پہاڑوں سے بڑا ہو سکتا ہے۔ گویا جتنا اس کا قد ہے اتنا ہی رہنا ہے۔ جو اس کا اظہار ہے اس کی وجہ سے یہ متکبر یا عاجز بن سکتا ہے، اور اس کا وہ جو تکبر ہے، اگر دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات آ گئی کہ میں کچھ ہوں، یہ جو آنا ہے، میں انا کچھ ولا غیری، ولا غیری چاہے نہ ہو، صرف آنا ہو نا، تو یہ بڑی ہی خوفناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین آمین۔ وہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں نو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ۔ اللہ
تے پرے خزانے رب دے تے جو چاہے سو لو. اللہ اکبر، واہ. یعنی جب تک یہ میں نہیں مرتی نا اس وقت تک کام ہوتا نہیں ہے. اور میں کو مارنا ہی اصل میں عاجزی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، جو کچھ مجھے دیا ہے سب اللہ کا عطا کرتا ہے. پھر انسان کی چال میں بھی نرمی آتی ہے، اس کی نیت، اس کا دماغ، اس کی سوچیں، اس کا دل، سب کچھ جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ جھکنا جو ہے نا اس کا طریقہ اصل میں اصل عاجزی تو ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے نہیں ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا، کیونکہ اصل جو ہے اس کو کہتے ہیں خشوع. جو خشوع ہوتا ہے اور خشیت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اکثر لوگ جو خشوع اور خشیت کو مکس کر دیتے ہیں. خشیت تو ہے عظمت کا روب، بے شک. کسی کا پتہ ہو، آپ کو اس کی حیثیت پہچانے، پھر آپ کے دل میں ایک روب پیدا ہوتا ہے. آپ کو کوئی بڑا افسر مل جاتا ہے، آپ کے دل میں ایک روب پیدا ہوتا ہے. آپ کو کوئی بڑا سیاستدان مل جاتا ہے، آپ بیٹھے ہوں آرام سے تو آپ کو بتایا جائے کہ یہ تو بہت بڑا سیاستدان ہے، MN ہے، وزیر ہے، فلاں وٹایور، آپ کے دل میں ایک روب پیدا ہوتا ہے. یہ جو روب پیدا ہوتا ہے یہ خشیت ہے. اور اللہ کریم فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، مجھ سے ڈرو. جب بات ہوتی ہے خشوع کی تو خشوع کا مطلب ہے جھک جانا اور عاجزی کرنا. کہ اس کا بہترین جو اس کی ڈسکرپشن دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دعا کے اندر دی ہے جو رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم پڑھا کرتے تھے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع ہے اس کی کیفیت، ظاہری کیفیت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ٹانگیں بالکل سیدھی، کمر ادھر کو بالکل سیدھی، یعنی 90 کے اینگل پہ کمر بھی سیدھی ہاریزنٹلی اور یہ ورٹیکلی ٹانگیں سیدھی. اور جو بازو ہیں جب گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے اور بازو بھی بالکل سیدھے، بازو بھی سیدھے، کمر بھی سیدھی اور جو ٹانگیں بھی سیدھی. اور دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم انی لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی. اللہ میں تیرے لیے جھکا ہوں، تیرے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں، ہر چیز تیرے سپرد کرتا ہوں. اور میرے خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی، میرے کان بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میری بصارتیں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، میری ہڈیاں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، میری ہڈیوں کا گودا بھی تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. اور یہ جو ظاہری پوسچر میں، یعنی باطنی طور پر تو میں سارا تیرے سامنے جھکا ہی ہوا ہوں، تو ظاہری پوسچر میں یہ جو 2 قدم نیچے لگے ہوئے ہیں نا، واقعی جسم تو سارا اوپر ہے، 2 قدم نیچے لگے. اللہ یہ جو 2 قدم نیچے لگے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اصل میں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یہ تو مجبوری ہے کہ نیچے لگنے تھے، یہ بھی اصل میں تیرے سامنے جھکے ہوئے. یہ ہے عاجزی کی ڈسکرپشن. اور عاجزی اصل میں وہ ہے جو انسان اللہ کے لیے جھک جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھکتے پھریں، لوگوں کے سامنے بھی اگر جھکنا ہے تو اللہ کے لیے جھکنا ہے. یعنی عاجزی کا اظہار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے عاجز بن کے اور عاجزی کا اظہار کرتا پھرے. جھکنا ہے اللہ کے لیے. اس لیے حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں جھکنے کے، ما تواضع للہ، کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے. اور اللہ کے لیے چھوٹا بننا یہی ہے کہ آپ اپنا حق حقوق چھوڑ دیں، آپ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا چھوڑ دیں، کسی کے ساتھ خواہ مخواہ الجھنا چھوڑ دیں. یہ جب آپ الجھنے وغیرہ چھوڑیں گے، جھکیں گے آپ اللہ کے لیے اور عاجزی اصل میں اللہ کو دکھائیں گے. جب آپ اس طرح کا کر لیں تو بررفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیاں اور عزت عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. اس کی بھی آپ پھر آگے ڈیفینیشن ہے کہ رفع اللہ کے کیا مطالب ہے، اس کی تفصیل اس پہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. کل بھی آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ میں، کہ اپنے اعصاب کو بالکل ایسے کر کے آپ نے بتایا تھا، وہ بھی والدین کے سامنے. پروفیسر صاحب، آج کے دور میں ہر انسان خود نمائی چاہتا ہے، شو آف کرنا چاہتا ہے، اور عاجزی کو بالکل ایک کھیل سمجھ لیا گیا ہے اور کمزوری سمجھ لیا گیا ہے. سمجھا جاتا ہے جو آدمی ذرا انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پیش آئے تو وہ ذرا ویک ہے، کمزور ہے. اچھا، اس منفی سوچ کا کس طرح تدارک کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اتنی خوبصورت بزم میں آپ نے مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے مربی اور محترم ڈاکٹر صاحب نے عاجزی کی تعریف کی ہے، اس سے خوبصورت الفاظ میں عاجزی کی تعریف کی نہیں جا سکتی. صحیح بات. جہاں تک ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے کہ ہماری سوسائٹی کیا سمجھتی ہے اور حقیقت کیا ہے، ان دونوں باتوں کو دیکھنا ہوگا. بالکل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا جو ہمارا زمانہ ہے یہ شو آف کا ہی زمانہ بن چکا ہے. ہمارا گھر گھر نہیں رہا، ہمارے بازار بازار نہیں رہے.
کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں یا بسنے والے لوگ ہیں وہ خود کو نمایاں کرنے کے چکروں میں نہیں پڑے ہوئے، اور خود نمائی کا یہ شوق ہی ہے جو ہمارے معاشرے میں محبتوں کو کھا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں احساسات کو اس نے نگل لیا ہے، اور یہ خود نمائی جو ہے اسی نے ہمیں ایک دوسرے سے بھی دور کر دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام عاجزی و انکساری کو یہ کمزوری نہیں کہتا، بلکہ اسلام کی نگاہ میں عاجزی و انکساری ایک روحانی طاقت ہے یا روحانی عظمت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس سوچ کو ہمارے دل و دماغ میں پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم بحیثیت انسان کیا ہو۔ اور اس کے لیے دیکھیں، ایک دن میں ہم 5 وقت کی آذان، ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہوا ایک جملہ ہمارے کان سنائی دیتا ہے ہمارے کانوں کو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک۔ ایک اذان میں تقریباً 6 مرتبہ یہ جملہ اللہ اکبر کا خوبصورت جملہ ہمارے کان سنتے ہیں کہ اس کائنات میں اصل میں بڑھائی تو رب العالمین کی ہے۔ جب رب العالمین کی بڑھائی ہے تو پھر انسان اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے اللہ کے سامنے، اور اس کی حیثیت ہی اس کو بتلانا مقصود ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں زیادہ تر جو ہماری حالت ہم اختیار کرتے ہیں وہ اللہ اکبر کے جملے سے، اللہ اکبر کہہ کہ آپ کا قیام شروع ہوتا ہے، آپ کا رکوع شروع ہوتا ہے، آپ کے سجدے ہیں، آپ سجدوں سے اٹھتے ہیں، آپ تشہد کی حالت میں جاتے ہیں۔ یہ تمام تر جو حالتیں ہیں نماز کی، یہ اسی خوبصورت جملے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ یعنی جگہ جگہ انسان کو اللہ رب العالمین یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ انسان نے عاجز بن کے رہنا ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عاجز بننا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے بننا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آب ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، بے شک، کہ جو بندہ بھی اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے، رب العالمین اس کی عزتوں کو سر بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک، اللہ اسے وہ بلندی، وہ شان، وہ رفت، وہ عزت عطا کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے خواب ہی ہوتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عملی طور پہ اس کا نمونہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تو اس میں کتنی نرمی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ فرمایا کرتے تھے اس میں آسانی کتنی ہوتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے اس چال میں توازن اور اعتدال کتنا ہوتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیٰ کہ اپنے جو مخالفین اور دشمن تھے ان کے ساتھ بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے۔ اس کی خوبصورت ترین مثال دیکھ لیں، فتح مکہ کے موقع پہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، نبی مکرم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کا سر مبارک جو ہے نا جھکا ہوا، اور آپ کی ٹھوڑی آپ کے سینے کو لگی ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کے عاجزی کی اور کیا علامت ہو سکتی ہے کہ ایک فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ بنیادی طور پہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مقام، یہ عزت دی ہے کہ آج جس جگہ سے مجھے نکالا گیا وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے، کامیاب و کامران شخصیت کی حیثیت سے میں داخل ہوا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ جو عاجزی ہے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ اصل میں روحانی طاقت ہے، ایمان کی عظمت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رکوع کی کیفیت کو بتایا، پروفیسر صاحب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہونے کا انداز، بلا شبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، سیرت کی ایک پہلو ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو عاجزی اور انکساری کی نمایاں مثالیں ملتی ہیں، مزید اس میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، مثالیں تو آپ کے سامنے آ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا نا کہ چال کیسی ہونی چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال ہے اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہوتا تھا، آپ کی چال کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی شخص اونچائی سے نیچے اتر رہا ہو، یعنی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، یا کسی اونچی جگہ سے آپ نیچے اتر رہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہر قدم جما کے رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعض اوقات لوگوں نے یہ سلیپر پہنے ہوئے ہوں تو نیچے گھسٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں چلتے تھے، اس طرح کبھی نہیں چلے، ہمیشہ قدم اٹھا کے
اور رکھ کے جیسے جما کے آدمی اتر رہا ہو کسی پہاڑ سے تو آدمی اپنے قدم جما کے رکھتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم جما کے بڑے ہی وقار کے ساتھ. اب دیکھیں کہ اگر آپ بالکل پلین جگہ پہ اس طرح چل رہے ہوں کہ قدم جما کے چل رہے ہیں تو وہ چال کیسی ہوگی؟ یعنی کبھی اس میں جلدی نہیں کرنی، کبھی اس کو اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بھاگے جا رہے ہیں، لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں تیزی آئی ہے نا کبھی، تو لوگوں کو اس نے حیران کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا کوئی خاص بات ہے آپ تیزی سے کیوں گئے؟ مگر نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں ہمیشہ وقار ہوتا تھا، اور وہ وقار اصل میں آپ کے جو باطنی اطمینان کا اظہار ہوتا تھا. جو باطنی اطمینان ہے اور جو باطنی انکساری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، چونکہ ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ہے، لہٰذا وہ باطنی طور پر کیسا ہونا چاہیے، اس کے جو ظاہری اثرات ہوتے ہیں چال ڈھال میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے. اس لیے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا کچھ ہی ماڈل تھا. لیکن جب یہ ہم آپ کی چال دیکھتے ہیں تو جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کہ جو عباد الرحمن ہے وہ کس طرح سے چلتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصویر تھے کہ آپ نے چل کے دکھایا تو پھر ہی لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے. اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار تو کوئی نہیں تھا. اچھا، فرماتے کیا ہیں؟ ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں ہمارے ساتھ عمر جاوید صاحب. جناب جی جناب، جان بھائی کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا مال مویشی رکھا ہوا ہے، بکرے بھینسیں وغیرہ، یہ وہ تو جب پٹے ڈالتے ہیں ان کو چارہ تو کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کا پیشاب کے چھیٹے گوبر وغیرہ کپڑوں پر پڑ جاتا ہے، تو اس بارے میں بتائیں کہ اس میں کوئی لیس ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا کپڑے چینج کرنے پڑیں گے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے عمر جاوید صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. بس وہ اس طرح سے ناپاک نہیں ہوتے جس طرح سے حرام جانور کا جو فضلہ ہے یا ان کا پیشاب وغیرہ ناپاک ہوتا ہے، اس طرح سے یہ ناپاک نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی دھو لینا چاہیے احتیاطاً، اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. یہ اس طرح جیسے حرام جانوروں کا فضلہ ناپاک ہوتا ہے اس طرح سے یہ ناپاک نہیں ہوتا. وہ بھی دھونے سے تو وہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اگر 3 دفعہ اس کو بھی دھو لیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح بھینسوں وغیرہ کو چارہ ڈالتے ہوئے اگر کوئی جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر کوئی ایسی چیز لگ جائے اور نہ بھی علم ہو کے لگا ہے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ. بالکل ٹھیک. اب بات کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے حوالے سے. ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، جب کوئی بھی انسان میں خوبی آتی ہے تو اس خوبی سے انسان کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، شاید میں اس سے اچھا ہو گیا ہوں. اس کو خصوصی طور پر ایڈریس کیا ہے قرآن نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تم سے بڑا خطرہ ہے، اور جس چیز کا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عجب ہے. جس کا خطرہ ہے عجب کا مطلب ہے خود پسندیدگی، کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، خود پسندیدگی شروع کر دیتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرے نماز نہیں پڑھتے، میں چونکہ روزے رکھتا ہوں دوسرا روزہ نہیں رکھ رہا، میں چونکہ یہ کرتا ہوں. یہ جو انسان کو خود پسندیدگی شروع ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا اس کو قرآن نے بھی ایڈریس کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو اس وقت تو اور زیادہ اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ سے تھوڑا سا اونچا ہو جائے، کیونکہ لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو قرآن کی میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. قرآن نے سورہ مومنون میں فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ باوجود اس بات کے کہ شرک نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. وقلوبہم وجلہ. کیوں دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے انہم الی ربہم راجعون، انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتائی کہ ان لوگوں سے مراد چور زانی شرابی نہیں ہے، ان لوگوں سے مراد نمازی، پرہیزگار، روزے دار، صدقہ خیرات کرنے والے. تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو جائیں. یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کو اپنی اوقات میں رکھتی ہے. اسی طرح جب کوئی شخص آپ کی تعریف کرے
اور آپ کے بارے میں اچھا سمجھ رہا ہو، لوگ اچھا سمجھ رہے ہوں، لوگ باتیں کر رہے ہوں کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تو اس وقت بھی ایک کیفیت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ یہ جو لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو میرا مواخذہ نہ کرنا اس کے بارے میں. واغفر لی ما لا یعلمون، میرے تو اتنے گناہ ہیں یہ تو جانتے نہیں ہیں، یہ اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے. واغفر لی، وہ گناہ جو ان کو نہیں معلوم یا اللہ تو وہ سارے مجھے معاف کر دے. وجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ جس طرح کا میرے بارے میں گمان کرے مجھے اس سے اچھا بنا. سبحان اللہ. اب دیکھیں اگر یہ دعا انسان پڑھتا رہے یا اس طرح کے جتنے بھی الفاظ، تو تعریف کوئی کرے نہ کرے، آپ کو جو ہے آپ کو توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ یہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، اس کا مطلب ہے اس کا تو حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے. حقیقت تو جانتا ہے اور جو تو جانتا ہے وہ مجھے معاف کر دینا. مغفر لی ما لا یعلمون. تو انسان کو کون سا شخص ہے دنیا میں جس کے گناہ نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص کے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے سے، ان کے آنکھوں میں سامنے نہیں ہوتی، آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اچھا ہے، اور وہ غلطیاں کوتاہیاں ان کے سامنے ہوتی تو ہر ایک کے اندر ہے. صحیح بات. تو اب وہ جو غلطیاں کوتاہیاں ان کے سامنے نہیں ہیں، اس کی اللہ سے بخشش اور معافی مانگتے رہنا، گویا اپنی اوقات کا احساس رکھنا کہ میں اصل میں کیا ہوں. یہ ہے وہ چیز اگر انسان کے اندر یہ آ گئی تو اس کو عاجزی کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری کی پوری، چاہے وہ عبادات تھیں چاہے وہ ہر چیز تھی. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ راتوں کو کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں ساری رات جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا؟ تو فرمایا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا مطلب کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کریں گے تو کون بتائے گا لوگوں کو کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصل میں ہمیں دکھایا کہ جس نے شکر گزار بندہ بننا ہو وہ اس طرح سے کرے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ اگر اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. ہمیں اصل میں یہ سکھایا ہے. اور انسان جب یہ سمجھتا رہے کہ میں ابھی نیکیوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے ابھی اس معیار کو نہیں پہنچا جس معیار کی اللہ کو ضرورت ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اگر یہ احساس رہے تو پھر انسان اپنی نیکی میں بہتر سے بہتر ہوتا ہے. بے شک اس کو قرآن نے کہا ہے محسن. اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. اب محسن کا ایک ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ نیکوکار. اب یہ اصل میں محسن وہ نیکوکار نہیں ہوتا جو عام نیکیاں کرنے والا ہے. محسن وہ ہوتا ہے جس کا ہر آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر ہو اور وہ نیکی میں آگے سے آگے بڑھتا جائے. اور وہ جب بڑھتا جاتا ہے اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا اپنی نیکیوں پہ، تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں، اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے. اور اس کے دل میں یہ جذبہ جو ہے کہ میں اور آگے بڑھوں، اصل میں عاجزی کی علامت ہے. اس کے دل میں اپنی عبادات کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا کہ میں ابھی تھوڑی ہے، مجھے اور کرنا چاہیے، مجھے اور کرنا چاہیے. لہذا عجب کے مقابلے میں اصل میں عاجزی ہے. اگر یہ موجود رہے گی تو انسان آگے سے آگے بڑھتا جائے گا اور محسنین میں شمار ہو جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر فاروق بٹ صاحب نے جوائن کیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. جی میرا سوال ہے جی، یہ جو نماز ہے فرض نماز، جی وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کال کرنے کے لیے شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی نماز گھر میں پڑھ رہا ہے یا دکان پہ پڑھ رہا ہے یا اپنی جو جگہ ہے اسی پہ پڑھ رہا ہے تو لوگ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن مرد کے لیے فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی فرض ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ مؤذن اذان دے اور میں ایندھن اکٹھا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اذان ہونے کے بعد مسجد میں نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرد کی فرض نماز جو ہے وہ اصل میں مسجد میں ہی ہوتی ہے. بے شک. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، اور مجبوری جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی مجبوری ہو تو کوئی آدمی گھر پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ کہیں کسی فیصلے میں کے لیے تشریف لے گئے تھے اور باہر سے آپ واپس تشریف لائے تو جماعت ہو چکی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز گھر میں جا کے پڑھی ہے اور آپ نے گھر میں خواتین کو اور بچوں کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ جماعت کروائی
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں ہو، ایسی صورت ہو کہ آدمی مسجد میں جا کے پڑھ نہ سکتا ہو تو پھر گھر میں پڑھ سکتا ہے، وگرنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آدمی چھوڑے۔ مرد کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا ہی فرض ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم فرمائیے عبد المتین صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ ایک مدد کے لیے اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جی تو مجھے اس وقت کہنے کہ ایک ایسی مدد کی ضرورت ہے جو جیسے میں آپ کے اس نشریات کے ذریعے سے مقام بالا تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی مشکل میں پھنسا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اللہ رحمت۔ محترم عثمان ظہیر صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران خود نمائی کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کا بڑا عنصر بڑھ گیا ہے، تو سوشل میڈیا نے ہماری یوتھ کو، نوجوان نسل کو اس کے اندر بہت مبتلا کر دیا، اور اس ڈیجیٹل دور میں انکساری کی پریکٹس کس طرح نوجوانوں کو کروائی جا سکتی ہے؟ یہ تو ایک سیلاب ہے جس میں ہم بہتے چلے جا رہے ہیں، خود نمائی کا۔ اس میں صرف نوجوان جو ہے اس سیلاب میں نہیں بہے، بلکہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ بھی جو ہے نا وہ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بہت زیادہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے علماء بھی بہتے چلے جا رہے ہیں۔ خود نمائی ایک زہر قاتل کی طرح جو ہے ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو بیماری تھی نا، لاحق ہو گئی، اب اس بیماری سے بچاؤ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جو بندہ بھی جو بھی کام کرے اس کی تربیت ہو کہ ہر نیک کام صرف اللہ کے لیے کرنا، خیر کا ہر کام جو ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھلانا ہو۔ جب بندے میں یہ سوچ ڈیولپ ہوگی نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں، عبادات کا کوئی معاملہ ہے یا معاملات کا ہے، اس میں خیر ہے، تو یہ خیر میں کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اللہ رب العالمین کو ہی دکھلانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین تو علام الغیوب ہے، وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنے تمام کے تمام معاملات کو پیش کرنا چاہیے، تو پھر اس میں خود نمائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نوجوانوں کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ نیکیوں کو ذرا چھپا کے کریں، نیکیوں کو اتنا زیادہ اوپنلی جو ہے نا لوگوں میں اس کے ڈھنڈورے نہ پیٹیں کہ وہ ریاکاری کے زمرہ میں شامل ہو جائے، وہ صرف اور صرف دکھاوا بن جائے۔ کیونکہ سوشل میڈیا نے جہاں پہ ہمیں بہت سارے فائدے دیے ہیں، سوشل میڈیا کا یہ بہت زیادہ نقصان یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری عبادات بھی اب خلوتوں سے باہر نکل کے جلوتوں میں شامل ہو گئی، ہماری نجی زندگی جو ہے وہ نجی زندگی نہیں رہی، اس میں بھی دوسرے لوگوں کو ہم نے شامل کر لیا۔ تو عملی طور پہ میرا خیال ہے کہ عمل کی اہمیت بتائی جائے کہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں، اور نیکیوں والے شاپر میں سراغ نہ کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے حضور جب پیش ہوں تو وہ ہم اپنے تئیں سمجھتے رہے کہ ہم اتنی ڈھیروں لے کے آئے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ کی رضا اور اخلاص، یہ دو چیزیں ہیں، یہ سکھانے سے میرا خیال ہے کہ ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ بے شک، بہت خوبصورت پوائنٹ ہے۔ کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ ساجدہ صاحبہ فرمائیے۔ سر میرے دو سوال ہیں۔ جی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی زندگی میں ایک عمرہ اور ایک حج کی ہے۔ ہم لوگ جب حج تو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ صرف آپ ایک عمرہ کریں اور باقی طواف کریں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ عمرہ کریں گے تو وہ پھر بدعت میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی عمرہ کی ہے۔ تو اتنی دور سے جا کے تو پھر ہم ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کر سکتے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ان سے نا مکے کی حدود سے باہر لے جائیں اور وہاں سے جا کے احرام باندھ کے دوبارہ آئیں تو پھر آپ دوسرا عمرہ کریں۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ جو مسجد عائشہ میں جو احرام باندھتے ہیں وہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہمارا میقات اگر بنتا ہے طائف میں ہے تو وہ تو بہت دور ہے۔ تو یہ دو سر پلیز میرے سوال ہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ کال کرنے کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔
اصل میں یہ جو مسجد عائشہ کا عمرہ ہے یا ایک سفر میں مختلف عمرے ہیں، اس کے بارے میں علماء مختلف آراء رکھتے ہیں۔ صحیح بات تو وہی ہے جو ہماری بہن نے بتا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ فرمایا، لہٰذا اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ جو آدمی مکے میں ہے اس کی میقات کہاں ہے، تو جو تو مکے کے رہائشی ہیں ان کی میقات ہے حدود حرم سے باہر، ٹھیک، لہذا وہ جو مسجد عائشہ والی وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، احرام باندھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں، وہ اصل میں لوکل لوگوں کے لیے ہیں۔ جو آفاقی آدمی ہے جو باہر سے گیا ہوا ہے اس کے لیے وہ میقات نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ جو روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا، کیونکہ ان کو ایک عذر لاحق ہو گیا تھا، فطری عذر تھا، اس کے وجہ سے وہ رو رہی تھیں کہ میرا عمرہ رہ گیا ہے، لوگوں نے عمرہ بھی کیا ہے اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور ساتھ بھیجا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی، کہ ان کو جاؤ وہاں سے احرام بندھوا کے لے آؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اگر وہاں سے عمرہ ہوتا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ بھی احرام باندھ لیتے، تو انہوں نے احرام نہیں باندھا، صرف ان کو احرام بندھوا کے لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر ویسا عذر لاحق ہو تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ وہ جگہ جو ہے وہ مکے کے رہائشیوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ہے، اور جو آفاقی ہیں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ میقات ہی ہے۔ اب جو بات ہے ایک سفر میں زیادہ عمروں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کیا جائے، لیکن جب آپ میقات سے باہر چلے جائیں گے کسی بھی وجہ سے، مثلا آپ مدینہ منورہ چلے گئے ہیں تو مدینہ منورہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا یہ ایک ثواب کا کام ہے، آپ وہاں سے گئے اور وہاں سے جب آپ واپس مکے آئیں گے تو پھر آپ میقات سے باہر ہیں، اب آپ میقات وہ جو عمرہ کرنے کے لیے وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے، لہٰذا آپ عمرہ کریں گے۔ آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے کہ جہاں سے احرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا وہاں سے آپ کو احرام باندھ کے عمرہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ مکے میں رہتے ہوئے مزید کسی بھی وجہ سے، طائف کی وہ جو فرما رہی تھیں کہ طائف کی میقات تو بہت دور ہے، تو کہا کس نے ہے کہ جائے؟ آپ نہ جائیں۔ اگر آپ جاتے ہیں، اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ میقات سے باہر جائیں، آپ سیر کرنے کے بہانے چلے جائیں، کسی اور بہانے چلے جائیں، یا آپ احرام باندھنے کے بہانے بھی چلے جائیں، تو میقات سے بہرحال آپ احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جتنے مرضی عمرے کریں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو اسٹیٹسٹیکلی شماریاتی اعتبار سے، عددی اعتبار سے جو مشورہ ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، جو بہن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ طواف زیادہ کریں، عمرہ ایک ہی کافی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عمرے کے اندر چیزیں کیا ہیں؟ عمرے کے اندر ایک سعی ہے اور ایک حلق یا قصر ہے جو آپ بال کٹواتے ہیں، یہ تین چیزیں ہی ہیں جی۔ تو ان تین چیزوں میں جو سعی ہے وہ بھی فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، وہ طواف کے ساتھ عبادت ہے۔ اسی طرح بال کٹوانا یا حلق کروانا یہ بھی فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی طواف کے ساتھ ہے، یہ طواف کے ساتھ رکن ہے نا جی۔ تو طواف اگر نہیں ہوگا تو پھر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اصل حیثیت طواف کی ہے، لہٰذا طواف کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ وہاں آپ جو پہنچے ہوئے ہیں تو دنیا کائنات کا سب سے بڑا جو کام آپ نے وہاں کر سکتے ہیں اور جو موقع آپ کو میسر ہے وہ کعبۃ اللہ کے چکر لگانا ہی ہے اور طواف ہے۔ اور مسنون طواف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اجر ہے کہ ایک ایک قدم پہ آل اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے ایک ایک قدم پہ، تو آپ طواف زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس لیے شماریاتی اعتبار سے یہ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں جا کے ایک عمرہ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ 4 طواف کر لیں اسی ٹائم میں، اس لیے لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ جائز ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وہاں پہ رہ کے عمرہ کرنا چاہتا ہے، میقات سے باہر جائے، اور میقات سے باہر جاتا ہے چاہے اپنی کسی ضرورت کے لیے جاتا ہے چاہے احرام باندھنے کے لیے، وہاں سے وہ احرام باندھ کے آئے گا تو اس کا انشاءاللہ مکمل عمرہ ہوگا، قطعاً بدعت نہیں ہے، قطعاً ناجائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اینذر کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عزیر صاحب ماشاءاللہ خیریت سے ہیں جی؟ مرید کیسے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا، بیسیکلی میرے ایک کویسچن ہے اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے۔ جی کویسچن میرا تو یہ تھا کہ میں نے کسی عزیز کو پیسے دیے ہوئے ہیں ادھار کے طور پہ، اچھا، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ان پہ میں زکوٰۃ پچھلے 2 سال سے دیتا آ رہا ہوں، تو
بھی میں دوں ان پہ زکوٰۃ، یہ میں بس پوچھنا چاہ رہا تھا. دوسری ریکویسٹ تھی کہ کام کے بارے میں تھوڑا سا پریشان تھا میں، تو دعا کی اپیل تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. کال کرنے کے لیے شکریہ. جی پروفیسر عثمان ظہیر صاحب، دعا کی ریکویسٹ کی ہے انہوں نے. اللہ رب العالمین اس بھائی کی زندگی میں کام میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی عادت مبارک تھی کہ دعا کو نہیں چھوڑتے تھے کسی بھی کام میں. تو دعا شامل رکھیں، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے، اور یہ اللہ کی آزمائش ہے، انشاءاللہ الرحمن ضرور دور ہوگی. سوال تھا ڈاکٹر صاحب ان کا کہ میں نے پیسے دیے ہوئے کسی کو، غالباً وہ ابھی واپس نہیں ملے، تو زکوٰۃ میں اس کو شامل کرنا ہے کہ نہیں؟ لیکن نوعیت ہے کہ اگر تو واپس ملنے کے امکانات کم ہیں کہ پتہ نہیں واپس ملنے کے، ایون 50-50 چانسز بھی پتہ نہیں ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، تو پھر زکوٰۃ ان کو نہیں دینی چاہیے. اور یہ اس وقت تک نہ زکوٰۃ دیں جب تک وہ مل نہیں جاتے. جب ملیں گے تو پھر اس سال کی زکوٰۃ دے دیں. اور اگر یہ امید ہے کہ پیسے واپس مل ہی جانے ہیں تو پھر تو وہ پیسے ان کے ہیں. صحیح بات. تو پھر تو وہ ایسے ہی ہے جیسے بچت پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اگر تو ایسی بات تھی کہ پہلے ان کو توقع تھی کہ واپس آ جائیں گے، تو اب توقع ختم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. جب ملیں گے تو پھر 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، بہت سی خوبیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، مگر بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بنا دیتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں بھی انسان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. عاجزی اور انکساری انہی خوبیوں میں سے ایک ہے. یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بہرے تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک. پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے. عاجزی اور انکساری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ لائیو کالز میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ کالر بھی آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. جی میری والدہ جی کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ان کی دوسری مطلب کہ 2 شادیاں ہوئی تھیں. جو ان کی دوسری شادی تھی ان میں سے ایک ان کی بیٹی تھی، تو ان کی جائیداد میں جو ان کو حصہ ملا ان کی وفات کے بعد، تو کیا اس حصے میں ان کے جو پہلے شوہر سے بچے تھے ان کا حصہ بنتا ہے جو ان کی حصے میں آئے؟ لیکن جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی حصہ آپ کو ملے گا اس پر میری بیٹی کا حق ہوگا، باقی جو آپ کے پہلے بچے ہیں آپ ان کو کچھ مت دیجیے گا. میری والدہ نے اپنے حصے میں سے اپنی ضرورت کے تحت کچھ سامان چیزیں گھر کی لی تھیں کہ وہ اپنی اس چیز میں زندگی گزار سکیں، لیکن اب ان کی جو کفالت کر رہا ہے وہ ان کا پہلا بیٹا ہی کر رہا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کیا ان پر ان کے بچوں کا حق بنتا ہے کہ نہیں. اور دوسرا سوال میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کے پاس 5 تولے زیور ہے جو انہوں نے حج کی نیت سے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو وہ حج کرنے جانا چاہتی ہیں، تو آیا اس زیور پہ زکوٰۃ یا کسی قسم کی کوئی پیسے دینا کچھ بنتا ہے کہ نہیں؟ تو میری یہ 2 سوال ہیں، اس کے جواب پلیز دے دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال کیا تھا؟ تو زیور رکھا ہوا تھا 5 تولے سونا حج میں جانے کی نیت سے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ 5 تولے میں تو ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے، 7.5 تولے سے کم تو اس کی پھر زکوٰۃ نہیں ہے. تو پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ پہلا سوال کافی لمبا چوڑا تھا. وہ یہ تھا کہ غالباً ان کی 2 شادیاں تھیں، تو جو دوسری فیملی سے ان کو حصہ جائیداد میں ملا ہے، کیا پہلی اولاد جو پہلے شوہر سے ان کی اولاد ہے وہی ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں اس وقت، تو ان کو ملے گا کہ نہیں؟ دوسرے شوہر خاتون کی 2 شادیاں. جی خاتون. اچھا اس کی جو اگر تو جائیداد شوہر کی ہے، یہ دوسرا شوہر جو ہے اس کی جائیداد ہے، تو جو پہلی اولاد ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ورثہ نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے. لہذا اگر تو ایسا ہو کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اس کی جائیداد ہو، اور پھر جو اس کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہو کہ وہ دوسری بھی شادی سے وہ آیا ہوا ہے، تو اس کی حصے کے امکانات بن جاتے ہیں. لیکن یہ خاص طور پہ یہ جو مرد کی جائیداد میں جس نے ایک خاتون سے شادی کی ہے اور اس کے پچھلے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے تو اس کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے. میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے. اللہ عالم.
محترم عثمان ویسے ظہیر پتہ ہے صاحب، کیا یہ جو جی علم المیراث ہے نا، علم الفرائض اس کو کہتے ہیں. میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں. نبی پاک صلی اللہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا. میں پہلے عرض کر لوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم الفرائض ان علوم میں سے ہے جو سب سے پہلے دنیا سے اٹھ جائے گا. اللہ اکبر. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو اس کا ماہر نہیں ہوں، اور مطلب بالکل بھی مجھے اس کے بارے میں کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے، تو میں خود علماء سے پوچھتا ہوں. تو آپ بھی کسی عالم سے پوچھ لیں. جی عثمان صاحب آپ بتانے لگے تھے ان کا کیا خیال؟ میں عرض کرنے لگا تھا کہ مجھے جو ان کا سوال سمجھ آیا کہ ان کی والدہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس پہلے شوہر سے ایک ان کی بیٹی بھی تھی، اور پہلے شوہر کی جو جائیداد تھی ڈیفینیٹلی اس میں بیوہ کا حصہ تو ان کو مل گیا اور ان کی بیٹی کا بھی حصہ مل گیا. اب اس نے کہا تھا کہ اس میں سے آپ اپنے باقی بچوں کو جو ہے آپ نہیں دیں گے، تو اب جو حصہ اس کے اپنے بیوہ کے حصے میں آیا وہ تو اس کی مالک بن گئی ہے. اب وہ اپنی ملکیت میں سے اپنی دوسری اولاد کے اوپر بھی اس میں سے خرچ کر سکتی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. نہیں صرف خرچ ہی نہیں کر سکتی، وہ تو بلکہ اس کی اپنی اولاد ہے، اپنی جائیداد اور اپنی اولاد ہے. یہی کویسچن تھا ان کا نقطہ نظر یہی. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے سن نہیں سکا اس کا سوال. چلے ٹھیک ہے، جواب بھی آپ نے دے دیا. بریک میں جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی عاجزی اور انکساری کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں آپ سے سوال شامل کریں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد صاحب فیصل آباد سے. وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. میری شیخ محترم سے دو سوالات ہیں. جی شیخین بیٹھے ہوئے. پہلا سوال یہ ہے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں جی کریں بات، آپ ٹی وی کا والیوم آف کر دیں اور ہم سے بات کریں. جی میرا شیخ محترم سے پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عورت گھر جماعت نہیں کرا سکتی، عورت جماعت کرا ہی نہیں سکتی نماز، فرضی نماز کی نا. جی سوال کیا ہے؟ کیونکہ نا بٹی صاحب سے پوچھا گیا تھا سوال تو وہ کہتے کروا سکتی ہیں، شیخ صاحب سے پوچھا گیا وہ کہتے نہیں کروا سکتی. دونوں صاحب علم شخصیات ہے، تو غالباً اس کے بارے میں کیا مسئلہ کیا ہے یہ آگے کھل کے بتا دینا کیا اس کے بارے میں کیا روشنی فرمانے. ٹھیک ہے محمد صاحب. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ دم کر سکتے ہیں پاؤں میں سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. کل ایک سوال آیا تھا ایک خاتون کا کہ ایک مدرسے میں باجی ہیں، ادھر تراویح پڑھاتی ہیں، نماز ہم اپنی اپنی پڑھتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ نے جواب دیا تھا. کل کا جواب سنا انہوں نے کو کوئی مفتی اجمل بھٹی صاحب کا بھی کوئی جواب یاد ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں مفتی اجمل بھٹی صاحب علم تقوی ہر اعتبار سے وہ ہم سے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور باقاعدہ مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور بات تو انہی کی اتھینٹک ہوگی. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا، لہٰذا اگر تو آپ یہ رائے کا کمپیریزن کرنا چاہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مفتی اجمل بھٹی صاحب کی رائے جو ہے وہ میری رائے سے مقدم ہے، انہی کی رائے تسلیم کرنی چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ میں نے کیا کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ فرض نماز کی جماعت جو ہے وہ خاتون نہیں کروا سکتی، نفل کی نماز جماعت کروا سکتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مطلقاً جماعت نہیں کروا سکتی. صحیح بات. میں نے یہ کہا تھا کہ نفل نماز یعنی تراویح کی جماعت خاتون کرا سکتی ہے، اور جو فرض جماعت ہے وہ نہیں کروا سکتی. اور وجہ میں نے اس کی یہ بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز کی جماعت کرواتی ہوئی خواتین کا کوئی واقعہ ہمیں نہیں پتا کہ خواتین نماز کرواتی ہوں. ہو سکتا ہے مفتی اجمل بھٹی صاحب کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو کہ وہ ان کے سامنے ہو کہ فرض نماز کی بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے، کوئی واقعہ ہو جو میرے علم میں نہیں ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا ہو کہ فرض کی جماعت بھی کروا سکتے ہیں. میری رائے اب بھی یہی ہے، اگر کوئی میرے سامنے حدیث آ جائے گی تو میں اپنی رائے بدل لوں گا. اپنی رائے ابھی بھی یہ ہے کہ فرض نماز کی جماعت اگر خواتین پڑھنا چاہتی ہیں تو باجماعت مسجد میں جا کے پڑھیں گی، اور اگر وہ نفل کی نماز آپس میں کرانا چاہیں تو وہ کرا سکتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. جی بالکل ٹھیک. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پشاور سے جوائن کیا ہے شاہن سیب صاحب نے. جی جناب فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر کیا سوال ہے آپ کا، کیا پوچھنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چیز فطرانے کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں. فطرانے کی جی فطرانے کے حوالے سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ نہیں، کسی اس پہ جائیداد پہ یا پیسے پہ؟
اب سوال کیجئے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات سمجھ پائیں میں تاکہ فطرانے کا معلومات کر رہا ہوں کہ آیا یہ فطرانہ ہر ایک آدمی پہ لازم ہے ٹھیک ہے، جو روزہ دار ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ فطرانے کا اطلاق کس کس پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، فطرانے کے اطلاق کے لیے دونوں باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اکثر لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید جو صاحب نصاب ہوتا ہے نا زکوٰۃ کی طرح، وہ فطرانہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہر وہ شخص جو دے سکتا ہے اس کو دے گا، اور یہ ہر شخص کی فرض، صرف روزے دار کی طرف سے فرض نہیں ہے، یہ ہر شخص کی طرف سے ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، چاہے کوئی رات کو بچہ پیدا ہوا ہو عید سے ایک دن پہلے، اس کی طرف سے بھی دینا۔ تمام جو گھر کے افراد ہیں، حتیٰ کہ آپ کا کوئی ملازم وغیرہ ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ آپ نے دینا ہے، اور اگر گھر میں رہتا ہے تو وہ فطرانہ، اس کی دو وجوہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ روزے دار ہیں تو روزے داروں کی طرف سے اس فطرانہ دینے سے ان کی پاکیزگی صفائی کا اہتمام ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ طہرۃ للصائمین اور تومۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے کیونکہ عید کا موقع ہے۔ لہٰذا ہر شخص کی طرف سے دینا ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے چاہے وہ روزہ نہیں رکھتا، مرد عورت بچہ بڑا، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے دینا ہے، اور وہ 1 صاع دینا ہے۔ اور 1 صاع جو ہے اس کے بارے میں، چونکہ جو حجازی صاع ہے اس کے بارے میں مختلف پیمانے لوگوں نے بتائے ہیں، بعض لوگ 2 کلو کہتے ہیں، بعض کو لوگ 2.5 کلو بھی کہتے ہیں، یہ اختلاف ہے۔ اور ہمارے جو آج کل جو علماء نے بہت اوزان کے جو ماہر ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ 2 کلو 100 گرام ہوتا ہے ایگزیکٹلی۔ تو اگر وہ 2 کلو 100 گرام بھی لے لے تو اتنی جو جنس ہے کوئی کم از کم ہمارے ہاں گندم اتنا دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں گندم جو ہے یہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتی تھی، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ فصل دے کے کوئی چیز خریدی جا سکتی تھی۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی تھا، آج کے دور میں صرف پیسے سے کرنسی سے چیزیں آتی ہیں، کوئی چیز دے کے چیز نہیں ملتی، اس لیے آج کے دور میں کرنسی بھی دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی طرف سے دینا ہے۔ اس کے لیے روزہ دار یا اس کا صاحب نصاب ہونا یہ قطعاً ضروری نہیں ہے، ہر ایک نے دینا ہے۔ اور دینا کس کو ہے؟ یہ مصارف زکوٰۃ میں یہ نہیں لگتا، بلکہ یہ صرف مساکین کو دینا ہے، یہ مساکین کا حق ہے، یہ مساکین کو دینا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کے باقی مصارف ہیں ان کے اوپر جو فطرانہ اسی طرح تقسیم کر دیتے ہیں، یہ اس طرح سے درست نہیں ہے، بلکہ فطرانہ صرف مساکین کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک، بڑی ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، سارے ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہی ہو گئی ہوگی۔ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکاڑا سے جوائن کیا ہے ناصر عباس صاحب نے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، ہم دعا گو ہیں، آپ اتنی نشریات جاری کرتے ہیں، اور ہم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارا بہت بہت رہنمائی ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے۔ میرا سوال آج کا یہ ہے کہ یہ جو نماز کب اور کیسے فرض ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو روزہ ہے وہ کیسے فرض ہوا تھا، اور اس کی ڈیٹیل بتا دیجیے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ آپ ہم دعاؤں میں آپ کو سبھی کو یاد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہماری بہت رہنمائی ہوتی ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعاؤں کا شکریہ، بارک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے علم میں تو صرف یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کے حکم سے فرض ہوئی تھی، روزہ بھی اللہ کے حکم سے فرض ہوا تھا۔ کیسے فرض ہوا تھا، دلچسپی ہے، ہاں مطلب میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی معلومات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کب بھی کہا، نماز کی فرضیت کے حوالے سے تو یہ بات معروف بھی ہے اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ معراج پہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تب نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور یہ غالباً ہجرت سے کوئی 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 1-2 سال پہلے کا۔ اور روزے کی فرضیت غالباً کو 2 ہجری کے قریب جو ہے روزہ فرض ہوا تھا مدینے میں آ کے، اور یہ مدنی ہی سورہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب فرض کیسے ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ عبادات کو لازم کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو میں عرض کر دوں، بعض اوقات پھر یہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں یہ معراج کی رات ہوئی ہیں، اللہ کریم کے ساتھ جب گفتگو ہوئی
تو 5 نمازیں اور ان کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ تب فرض ہوا ہے. نماز اس سے پہلے بھی تھی اور اس سے پہلے 2 رکعت نماز تھی, اور اس کے بعد میں یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ فرض ہوئی ہیں معراج کی رات. لہٰذا ایگزیکٹلی کب سے ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے پڑھ رہے ہوں, واللہ عالم کب پڑھتے رہے یہ اللہ کو معلوم ہے. یعنی اس کی ایگزیکٹ کیفیت کہ کس وقت 2 رکعت فرض ہوئی اور کس وقت جب اللہ کا حکم ہوا اس وقت فرض ہوئی. پہلے بھی پڑھتے تھے, بعد میں 5 نمازیں فرض ہو گئی. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہے جی ماشاء اللہ فریکوینٹلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیصل آباد سے جوائن کیا ہے ہمیں نمرا صاحبہ نے. جی فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا شیخ صاحب ہمارے لکھوی سے یہ کویشچن ہے کہ میری والدہ کے پاؤں میں نا تکلیف ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ فاتحہ اور تینوں کل وغیرہ پڑھ کے دم کر سکتی ہوں, یہ کوئی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, کال کرنے کے لیے شکریہ. دم کر سکتی نہیں ہے, لازماً کرنا چاہیے. یعنی قرآن میں شفا ہے اور اس کے لیے دم کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے اپنے آپ کو, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پھر پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ نہیں سکتے تھے تو میں نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ پھونک مارتے تھے, پھر اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پھونک ماری, انہی کا ہاتھ انہی پہ پھیرا کیونکہ وہ زیادہ بابرکت ہاتھ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے, سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے, معوذتین پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے, ہر سورت کی ہر آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. اس کی الگ الگ فضیلت آتی ہے, حتیٰ کہ جو قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون ہے, اس کی ایک الگ اہمیت, الگ خصوصیات سب کی الگ الگ بتائی ہوئی ہیں. تو لہذا رقیہ کے لیے جس کو ہم دم کرنا کہتے ہیں, وہ چاہے کسی روحانی بیماری کے لیے ہو, چاہے کسی جسمانی بیماری کے لیے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی آپ آیات منتخب کر کے کسی بھی ترتیب سے پڑھ لیں گے تو وہ جائز ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ اپنے اپنے رقیہ یا اپنا دم جو ہے پیش کرتے تھے. میں یہ دم کرتا ہوں, کیا کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, غلط ہے, آپ کرتے جاتے تھے. پھر آپ نے ایک اصول بتا دیا, ہر رقیہ یا ہر دم درست ہے جس میں شرک نہ ہو. تو ظاہر ہے جب ہم قرآن پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شرک والی بات نہیں ہے. اس لیے یہ دم کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ مسنون ہے, دم کرنا چاہیے. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے اگر آپ دم کیا کریں تو یہ تجربے کی بات بھی ہے اور پھر مسنون بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اگر ان کو ہر نماز کے بعد اور 6ٹھی دفعہ سوتے وقت جب دم کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ بہت اجر بھی ہے اور بہت شفا بھی ہے. اور ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے حفاظت کا بندوبست کرے. روحانی جسمانی بیماریوں سے انشاءاللہ شفا ہے. فجر, مغرب اور سوتے وقت 3 دفعہ پڑھے, باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ, اور پڑھنے کے بعد ہاتھ دعا کی طرح بنا کے پھونک مارے, اپنے پورے جسم پہ پھیر لے, انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اور جہاں تکلیف ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اس جگہ ہاتھ رکھیں جو جہاں تکلیف ہو رہی ہے, اور وہاں ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر. یہ اگر 7 دفعہ پڑھیں گے تو یہ اتنا بڑا پین کلر ہے کہ دنیا کا کوئی پین کلر جو ہے اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا یہ ہے. اس کو اگر یقین کے ساتھ آپ پڑھیں, جیسے آپ پین کلر صبح دوپہر شام لیتے ہیں, اس کو بھی صبح دوپہر شام کر کے دیکھیں ذرا, تو انشاءاللہ ہر طرح کی تکلیف درد دور ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ابھی کچھ دیر پہلے ایک کالر تھے جہان زیب صاحب, انہوں نے بھی ایک کویشچن کیا تھا, ہم الجھ گئے تھے آپس کی باتوں میں تو جواب رہ گیا تھا. اچھا ہو گیا آپ نے رہنمائی کر دی. ناظرین, بڑا ہی خوبصورت سلسلہ جاری ہے. دل تو چاہتا ہے باتیں ہوتی رہیں, آپ کی کال سنی جاتی رہیں, جواب دیے جاتے رہیں, لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عاجزی, تواضع اور انکساری سے عبارت تھی.
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے یا پھر مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی کا جو حصہ گزارا، آپ کا انداز، آپ کے معاملات تمام لوگوں کے ساتھ مساوات کی بنیاد پر رہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں، رفعت عطا کر دیتے ہیں. اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، دنیا کی نظر میں تو جھکنے والے کو کمزور سمجھا جاتا ہے یہ چھوٹا ہے، تو یہ جو عاجزی کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اصل میں نا یہ ایک حدیث میں 3 باتیں بھی آئی ہیں. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص معافی دے دیتا ہے کسی کو، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ کسی شخص نے جب معافی دی، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے دیے تو پیسوں میں کمی واقع ہوئی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں معافی دے دیں گے تو عزت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے معافی دینے سے. اسی طرح جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے. یہ بلندی یعنی بظاہر تینوں باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، حقیقت میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اگر آدمی کوئی دوسروں کے سامنے عاجزی اختیار کرے اللہ کے لیے تو بظاہر نکو بنتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. کیسے؟ ایک تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جس معاملے میں اس نے عاجزی اختیار کی ہے، کمی اختیار کی ہے، یا اپنے آپ کو اس نے روکا ہے، تو اس صورتحال میں، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے اور ایک ایسی ناموری دے دیتا ہے کہ جو جس معاملے میں اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا اور چھوٹا سمجھا، اللہ کے لیے چھوٹا بن گیا، نکو بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عزت دی کہ سب لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اس کو عزت دے دیتا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اتنی نعمتیں عطا کر دیتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر رش کرنے لگتے ہیں. تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے اس کو بلند کر دیتا ہے. بظاہر تو وہ ایسا ہی رہتا ہے، بظاہر اس کی کوئی اس کے طرز زندگی میں فرق نہیں پڑتا، بظاہر اس کی ناموری میں بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانی طور پر قرب الہی کے حوالے سے اس کو ایسی بلندی عطا ہوتی ہے کہ جو دوسرے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. مثلاً اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ربا شاسا اغبارہ، کتنے ہی پراگندہ حال اور پراگندہ بال ایسے لوگ ہیں، مدفوع بالابواب، جو دروازوں سے دھتکارے ہوئے ہیں، نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برہ، لیکن وہ قرب الہی کے اعتبار سے اور روحانی بلندی کے اعتبار سے اس لیول پہ ہیں، ایمان کی سطح پہ ہے، اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم دے دیں اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. تو گویا بظاہر حالات اچھے نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی روحانی بلندیاں عطا کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ فلاں بستی کا سردار ہے. وہ ظاہر ہے گھوڑے وغیرہ پہ جا رہا ہوگا، کوئی ایسی اس کی باڈی گارڈ ساتھ ہوں گے، کوئی شان و شوکت سے جا رہا ہوگا. حدیث کے الفاظ میں تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس نے بتایا گیا کہ فلاں بستی کا سردار ہے، اگر کہیں سفارش کر دے لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، اگر کہیں یہ رشتے کا پیغام بھیج دے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کے پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس. یعنی بڑی مانتا ہے اس کی، اور لوگ جو ہے نا اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کچھ دیر بعد ایک اور شخص گزرا، اور وہ جو ہے لگتا ہے کہ بالکل اکیلا جا رہا ہوگا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، واٹ ایور جو بھی صورتحال ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا ہوا من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے فقراء میں سے ہے، غریب بڑا سا ایک مسلمان ہے. اللہ. پھر فرمایا، صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر کہیں سفارش کرتا ہے اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا، یہ کہیں کوئی رشتے کا پیغام بھیجتا ہے اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، اور اگر یہ کوئی بات کرے اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. اللہ. لوگوں کی نظر میں بالکل یعنی ان قال لا یسمع، یہ کہتا ہے تو اس کی بات سنی ہی نہیں جاتی، یہ گھر والے بھی بات نہیں سنتا، یہ کہہ لیں. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا وہ جو پہلا شخص گزرا ہے اس جیسے لوگ کی زمین بھری ہوئی ہو تو یہ اکیلا ان سے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
رفع اللہ کی بات کی ہے وہ ضروری نہیں کہ ظاہری اسٹیٹس کی پابند ہو اور ناموری میں وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک آخری اس کی جو ہے وہ تفصیل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی بلندیاں عطا فرمائے گا. دنیاوی اعتبار سے جو شخص جھکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو اصل نتیجہ ہے وہ تو آخرت میں نکلنا ہے. دنیا میں اگر کسی چیز کو ہم نتیجہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما بھی دے تو وہ اگلی سطح کا امتحان ہے. تو دنیا میں تو جو بھی کیفیت ہوگی وہ کمتری کی ہوگی یا بہتری کی ہوگی، وہ ہوگا امتحان ہی. تو اصل اس کا جو رزلٹ نکلنا ہے وہ چونکہ آخرت میں نکلنا ہے اور دارالجزا وہ ہے. اس لیے جو چیز یعنی اللہ تعالیٰ جو کے لیے جو دنیا میں جھکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بلندیاں عطا فرمائے گا. تو یہ ساری نتائج میں سے اور ساری جو انٹرپریٹیشنز اس کی ہیں، تفصیلات، اس میں سے کوئی ایک بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندیاں ہی بلندیاں ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی اس کی تفصیلات یا اس کی وضاحتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری ہی بیک وقت عطا فرما دیتا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. کالر شامل کریں گے. جی عمر فاروق صاحب. ہاں جی میرا سوال ہے جی کہ جڑا فطرانہ ہے کیا پیغام ٹی وی کو یہ پیغام پیشنٹ کو دیا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ عمر بٹ صاحب کال کرنے کے لیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں. اگر وہ پروگرام دیکھ رہے تھے تو ان کو یہ جواب جو ہے وہ پتہ چل جانا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں سن رہے تھے تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ صرف مسکینوں کا حق ہے. یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں سب کے اوپر فطرانہ خرچ نہیں ہوتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں کے کھانے کا بندوبست ہے، لہذا یہ صرف مسکینوں کو دینا چاہیے. اور مسکینوں میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے ملازمین، جو تنخواہ دار لوگ بھی ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ملازم ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر اچھا کھانا کبھی کبھار پکتا ہے یا نہیں پکنے کی صورت ہوتی، تو یہ سارے مسکین کے زمرے میں آتے ہیں. کیونکہ مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہوں یا اس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم ہو. اگر ایسی صورت ہو تو وہ مسکین ہے اور ایسے ہر شخص کو یہ دیا جا سکتا ہے. اور آپ کے ارد گرد آپ کو ایک ہر جگہ پہ مساکین کا ایک لمبا جو ہے وہ ایک جھمگٹا نظر آ جائے گا اور آپ کو ہر جگہ کے ہر محلے کے اندر مساکین مل جائیں گے. اس لیے یہ جو فطرانہ ہے یہ مساکین کو دینا چاہیے. یہ کسی بھی اور جگہ مصارف زکوٰۃ دیکھیں پیغام ٹی وی کی انہوں نے پوچھا ہے تو زکوٰۃ پیغام ٹی وی کو دی جا سکتی ہے لیکن فطرانہ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرحمن صاحب سرگودا سے. السلام علیکم. جی عبد الرحمن صاحب. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم نہ سنیے، ہم سے بات کیجیے. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی سر فرمائیے. فطرانہ فی کس کے کتنا لاگو ہے اور کس کو دینا چاہیے؟ اپنی فیملی کسے؟ یہ ہیٹرک ہو جائے گی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بڑی تفصیل سے 2 مرتبہ جواب دے چکے ہیں. اختصار سے پھر عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب ابھی اس کا جواب کی بات ہو رہی تھی، جواب دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سے سن لیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں مسکینوں کو دینا چاہیے. اور یہ مسکین آپ کے اگر رشتہ دار مسکین ہوں تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا. ایک فطرانہ دینے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا 2 اجر ملیں گے. لہٰذا رشتہ دار مساکین کو دینا زیادہ بہتر ہے دوسرے مساکین کی نسبت. بالکل ٹھیک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور انکساری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہر معاملے میں آپ کا یہ ایک عمل تھا. یمامہ کے ایک گورنر تھے سمامہ، جو ایک قیدی بنا کر مسجد نبوی میں لائے گئے تھے. اچھا وہ ایک پورا واقعہ ہے، وہی میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ وہی دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ سمامہ بن اسال کی جو بات ہے کہ ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، یہ صرف یہ بات نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمامہ بن اسال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہ دشمن تھے گستاخی بھی کی تھی اور ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور 3 دن تک وہ وہاں پہ بندھے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور وہ کہتے تھے کہ مجھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ
میں یعنی جب بعد میں تو اسلام قبول کر لیا، جو اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ کا چہرہ جو ہے سب سے زیادہ برا لگتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جتنی بھی ہرزہ سرائی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ذاتی انتقام کسی سے لیا ہی نہیں، اللہ، یعنی کبھی بھی کسی سے نہیں لیا۔ یہ صرف اس ماما بن اسال کی بات نہیں ہے کہ وہ بندہ ہوا تھا، اس کے تو آپ کے پاس اختیار تھا، اس کو بے شک وہ جنگی مجرم تھا، اس کو قتل کیا جا سکتا تھا، تو آپ نے نہیں کیا، اس کو اس کا فائدہ ہوا کہ وہ پھر سردار تھا، پھر اس کو جب چھوڑ دیا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور پھر اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ تو لیکن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری حیات طیبہ کسی بھی شخص سے آپ نے کبھی ذاتی انتقام آپ نے لیا ہی نہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اسی بات کی علامت ہے، آپ نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ اور قابل قدر ہستی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے اور آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے عاجزی رکھنی چاہیے۔ اچھا، میں نا ایک بات کر رہے تھے پروفیسر عثمان ظہیر صاحب، مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، اللہ اکبر، آدمی کے دل میں بہرحال بات تو آتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں فرمایا، اچھے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، آپ نے اس کو انکساری کے خلاف نہیں قرار دیا۔ خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور لیکن یعنی یہ بھی انکساری کے خلاف نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کسی شاعر کا ایک قطع ہے پنجابی کا، تو مجھے بھی خوشبو بڑی پسند ہے، شاید وہ اس لیے ہی پسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری خوشبو آتی ہے۔ اچھا، میں نا مجھے بہت خوشبو کا بڑا کریز ہے، میں مطلب طبعاً جو ہے مجھے بڑی پسند ہے، تو میں بعض اوقات دو تین مکس کر کے لگاتا ہوں۔ اچھا، لیکن میں ایک بات اور جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ قطع جو ہے یہ مجھے اکثر یاد رہتا ہے، جب میں خوشبو لگاتا ہوں خاص طور پہ اس وقت یہ قطع یاد آتا ہے آلموسٹ روزانہ، اور وہ کیا ہے پتہ نہیں کس کا ہے، کسی نے کہا کہ پھلاں دا تو اتر کڑھا، اتنا دا تو کڈ دریا، دریا دے وچ رج کے نہا، اللہ اللہ، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کیا خوب۔ تو یہ نا یعنی روزانہ ہی مجھے یاد آتا ہے، جب خوشبو تو لگانی ہوتی ہے، وہ تو اپنا شوق ہے اور میں لگاتا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد رہتا ہے، تو مجھے یہ سمجھ آتی، میں پھر کئی دفعہ اپنی اہلیہ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میرے اندر کوئی میں ہے، اگر کوئی بات ہے تو میں اپنی اصلاح کروں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں، کبھی کبھی ڈسکس بھی گھر میں کر لیتا ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو ہر معاملے میں دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ خوشبو لگانے سے، جب آدمی خوشبو لگاتا ہے تو اسی لیے لگاتا ہے کہ دوسروں کو آئے، جی بالکل، تو اس میں گویا خود نمائی کا ایک عنصر ہے نا، اور خود نمائی کا وہ عنصر ختم کیسے ہوگا؟ وہ انکساری کے ساتھ ختم ہوگا، اور وہ انکساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگا کے بھی، خوشبو پسند کر کے بھی آپ کے اندر وہ انکساری، لہٰذا ماڈل وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بے شک، کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محمد بابر صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ فرمائیے۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب جمعے کی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سننا ہی فرض ہے کہ یا ہم دل میں اور آہستہ سے کوئی ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے محمد بابر صاحب۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جا کے مسنون طریقہ کیا ہے، پلیز یہ ذرا بتا دیجیے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، دوران خطبہ بالکل خاموشی سے سنیں گے یا دل میں؟ بالکل خاموشی سے سنیں گے، دوران خطبہ کوئی ذکر نہیں کرنا، بلکہ پوری توجہ جو ہے وہ جو خطیب کہہ رہا ہے اس کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ خطبے کا ادب ہے، اور خطبہ جو ہے وہ اسی طرح فرض ہے سننا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے نماز اس دن 2 رکعت جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے خطبہ سننا ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی کیفیت جو حدیث کے اندر آتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہتے ہیں ہم یوں بیٹھے ہوتے تھے اور اس طرح سے سنتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم تھوڑا سا ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔
تو اس کیفیت میں بالکل پورا متوجہ ہو کے خطبہ سننا چاہیے، اور اپنے ذکر اذکار بعد میں اس وقت سننا اور اس کی طرف توجہ دینا، یہ زیادہ اجر کی بات ہے بجائے اس کے کہ آپ ذکر کریں، اور ذکر وغیرہ درست نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا کیا سوال تھا؟ مسنون طریقہ کیا ہے والدین کی قبر پہ جا کے دعا کرنے کا؟ قبر پہ جا کے دعا کرنی چاہیے جب بھی آپ قبرستان پہ جاتے ہیں، جب پہلے داخل ہونے کی دعا جو قبرستان میں السلام علیکم کہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ قبر پہ کوشش کریں قبلہ رو ہو کے دعا کریں۔ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ قبر کی کسی بھی طرف کھڑے ہو کے آپ دعا کر لیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ قبر کی ایسی طرف کھڑے ہوں کہ قبلہ آپ کے سامنے ہو، اور قبلے کی طرف آپ کر کے تو آپ اس کے اوپر دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر بہت لمبی دعائیں فرمائی ہیں، لہذا آپ لمبی دعا کریں۔ اچھا، بعض لوگ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے بنائے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں کسی جنازے پہ گیا تو جنازے کے بعد وہ جو عالم دین تھے جنہوں نے جنازہ پڑھایا، تو پھر انہوں نے دعا کے لیے، جب ہم قبر کے قریب ہوئے تدفین ہو گئی تو قبر کے لیے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا فرمائی۔ اچھا، جب ہم قریب ہوئے تو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایک ایک دفعہ سورۃ التکاثر پڑھ لیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اللہ! اچھا، میں حیران ہی ہو گیا۔ تو ایک دو آدمی وہ جو قریبی ان کے اعزاء و اقارب تھے، انہوں نے کہا جی دیکھو جی مولوی صاحب نے آج تو نیا مسئلہ بتایا ہے، یہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہمیں آج تک اس مسئلے کا نہیں پتہ۔ بھائی وہ مسئلہ تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ میں نے ان مولوی صاحب کو میں جا کے ملا، میں نے کہا حضرت یہ آپ مجھے اس کی دلیل تو بتا دیں، آپ نے کہاں سے دلیل دی؟ قبرستان میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ اوپر دعا فرمائی ہے، تو دعا کرنی چاہیے، اور جا کے آپ وہاں پہ دعا کریں، تھوڑی کریں، لمبی کریں، جو دعائیں آپ کو آتی ہیں، مسنون دعائیں آتی ہیں تو وہ کر لیں، اور مسنون دعائیں نہیں آتی تو آپ دوسری دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آپ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ گئے تھے تو آپ نے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، گویا جاتے رہا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ تو آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے قبر پہ جانا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے۔ البتہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زوارات القبور جو ہیں ان کو منع کیا ہے، بار بار جانے والی ان کو منع کیا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھار خواتین بھی جا سکتی ہیں اور جا کے دعا کر سکتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ لاسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذیشان علی صاحب جلدی سے فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ میں نا بینک میں جاب کرتا ہوں، اچھا، یعنی کہ اپنی محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک ریکوری کا کام کرتا ہوں، تو کیا وہ یعنی کہ جو میری سیلری آتی ہے وہ یعنی کہ سود میں مد میں تو نہیں آ جاتی؟ کیا وہ میرے لیے جائز ہے، حلال ہے؟ میں تو اپنی محنت کرتا ہوں، یعنی کہ صبح سے شام تک، یعنی کہ کبھی مغرب ہو جاتی ہے، کبھی عشاء ہو جاتی ہے، ریکوری کا کام کرتا ہوں میں۔ تو سر یہ میرا کوشچن تھا۔ بہت شکریہ ذیشان علی صاحب کال کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب مختصر سے جواب دیکھیں، مختصر جواب یہ ہے کہ سود کے معاملات میں جتنا بھی جو سودی ادارہ ہے اس میں جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں سب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو فوری طور پہ ہرگز نہ چھوڑیں، اس کو اضطرار کی صورت میں جاری رکھیں، کوئی اور کام، کوئی اور جاب ڈھونڈتے رہیں، جو ہی ان کو وہ مہینے میں مل جائے، 2 مہینے میں، سال میں ملے، جب ان کو جو ہی کوئی اور جاب ملے یہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں، لیکن فوری طور پہ اس کو نہ چھوڑیں کیونکہ یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ کر رہے ہیں لیکن اس پر مطمئن نہ ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اچھی بہتر نوکری دے دے، جب تک نوکری نہیں ملتی یہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج کی پیغام سحر ٹرانسمیشن، پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ عاجزی اور انکساری اور تواضع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی کالز کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پروفیسر حافظ عثمان ظہیر صاحب اس ٹاپک پر آپ کی رہنمائی کریں گے کہ انسان کو جب عروج ملے، دولت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، علم انسان کے پاس آئے، اس کو اتنا ہی عاجز کیسے ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں گفتگو ہم نے کی کہ عاجزی جو ہے یہ ایمان کی طاقت ہے، اور عاجزی جو ہے یہ کسی بھی شخص کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ قرآن مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے جب اپنے نیک بندوں کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی
اس میں یہ صفت جو ہے اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہمیں معلوم ہو گئی کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، ان کی چال ڈھال، ان کی گفتگو وہ عاجزی کا نمونہ ہوتی ہے، وہ عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں۔ اور یہ عاجزی جو ہے انسان کی عزت کو چار چاند بھی لگا دیتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ عاجزی اللہ کے سامنے کرنی ہے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ عاجزی اللہ کے لیے ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بڑا مشہور ان کا قول ہے کہ جب وہ بیت المقدس کے لیے گئے اور ایک آبی گزرگاہ سے وہ گزرے اور انہوں نے موزے اتار کے اپنے کندھوں کے اوپر ڈال لیے، تو غالباً سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کا یہ عمل جو ہے بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، تو آپ کہتے ہیں جی انا کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ اے ابو عبیدہ ہم دنیا کی پس قوم تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، تو اسلام کے ذریعے جو عزت ہے وہی اصل میں عزت ہے، اور وہ عزت اللہ رب العالمین نے عاجزی میں ہی پنہا کی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بندہ بھی اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے، انکساری کا رویہ اپناتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بلند کرتے ہیں، اللہ اس کے مرتبے، اس کی شان، اللہ رب العالمین اس کی آبرو کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ عاجزی اصل میں یہ تکبر کی ضد ہے نا، کہ اللہ رب العالمین تو ہر طرح کا تکبر ہمارے دل و دماغ سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں، کہ بڑائی کا کوئی احساس انسان کو زیب نہیں دیتا، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اگر کوئی صلاحیت دی ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، کوئی اہلیت اس کے پاس ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی منصب ہے، تو انسان اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اور اسی وجہ سے میرے اور آپ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے جتنا بھی تکبر آ گیا۔ یعنی انسان ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، یہ انسان کے شرف کے بھی خلاف بات ہے۔ بحیثیت انسان اس کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بڑھائی کا کوئی سا بھی احساس دل میں پالا، اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتے ہوئے اللہ نے ان کو زمین کی تہہ میں جا پھینکا۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے کتنے خزانے عطا کیے۔ آج بھی جب ہم مالداری کی کوئی مثال پیش کرتے ہیں نا، تو قارون کے مال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، قرآن مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور لوگوں کی جماعت اٹھاتی تھی، لیکن اس میں بھی بڑائی کا خیال آیا، اس کے بھی دل میں یہ بات آئی کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا میری وجہ سے مجھے ملا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کی مثال بن گیا۔ اور سب سے پہلے یہ بڑھائی کا احساس جب ہم قرآن مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین نے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس لعین نے انکار کیا، تو یہی بڑائی کا احساس تھا اس کے دل میں بھی کہ انا خیر منہ، کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو اے اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے آگ بہتر ہوتی ہے لہذا میں بہتر ہوں۔ تو یہ بڑائی کا احساس ابلیس کو جو ہے نا راندہ درگاہ بنا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عاجزی ہے یہ ہمیں ہمہ وقت جو ہے اختیار کیے رہنا چاہیے، اور ہمیں ہر طرح کے احساس کو کچلنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ جب انسان اپنے دل میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا ذاتی کچھ ہے ہی نہیں ہے اور میرے پاس سبھی کا سبھی اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، تو پھر یہ احساس ہی انسان کو ہمہ وقت متوازن سوچ کا حامل بنا دیتا ہے، اس کی چال ڈھال جو ہے متوازن ہوتی ہے، اس کی گفتگو متوازن ہوتی ہے، اعتدال سے معمور ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال لے کے نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم
دعا کرتے ہیں کہ مالک ارض و سما یہ نصف کے قریب رمضان ہمارا گزر چکا ہے، تو اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو بھی شرف قبولیت بخشے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا۔ رب العالمین جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سب کے ساتھ رحمتوں کا مغفرتوں کا معاملہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کریمین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے ساتھ رحمتوں کا مغفرتوں کا معاملہ کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے، اللہ ان کو جنتوں کا باغ بنا دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے مالک ارض و سما، طبیب بھی تو، معالج بھی تو۔ اے اللہ ڈاکٹرز کے ہاتھوں مایوس، طبیبوں کے ہاتھوں سے مایوس جو لوگ ہیں، اللہ تیری رحمتوں کی امیدوار ہیں۔ اللہ اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ اللہ جسمانی بیماریاں بھی، رب العالمین روحانی بیماریاں بھی، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ اللہ جو کمیاں ہیں اللہ ہماری زندگیوں میں، اللہ اس کو نکال پھینک۔ اللہ جو حاجات ہیں، اللہ جتنی بھی جائز حاجات ہیں، اللہ سب کو پورا کر دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں بیچارے، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ جو میری بہنیں، اللہ جو بیٹیاں اللہ اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، اللہ اولاد جیسا انمول موتی ان کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہ جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے دے دے، جن کو بیٹیاں چاہیے اللہ ان کو بیٹیاں دے دے۔ اللہ جن کو اولاد جیسا بہترین تو نے پھل دیا ہے، اللہ اولاد کو ان کے تابع فرمان بنانا۔ اللہ اولاد کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمانا۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا، شریروں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ملک پاکستان پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اس ملک کے جو سرحدوں کے رکھوالے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں بھی اللہ برکات کا نزول فرما۔ اللہ جو نظریاتی اساس کے امین ہیں، جو علماء ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ مسلم امہ کے اوپر بڑا کڑا وقت ہے، اے اللہ مسلم امہ کے حال پہ رحم فرما، اور اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اکٹھا کر دے، کفار کے خلاف اکٹھا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔ بہر تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔